قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی کمال کی آیت کریمہ ہے۔ آج دنیا میں ایک فینومینا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگوں میں میری عزت ہونی چاہیے، لوگوں میں میرا فیم ہونا چاہیے۔ لوگ اس کے لیے بعض اوقات لاکھوں کروڑوں روپے خرچ بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ایسے الٹے سیدھے کام بھی کرتے ہیں جس سے فیم مل جائے، مشہور ہو جائیں، اور جس کی عزت نہیں کرتے بعض اوقات دل بھی چھوٹا کر لیتا ہے۔ آج قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے رب کے پیارے کلام، یہ کیسے پاسبل ہے کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہماری عزت کریں، ہم سے پیار کریں؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن بیان کر دی ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن سے رہنمائی لیتے نہیں ہیں، قرآن کو اتنا اسٹڈی کرتے نہیں ہیں، ورنہ یہ سارا طریقہ کار قرآن میں موجود ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عزت کیسے آ سکتی ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کریم کی نے جس قرآن میں یہ آیت بیان فرمائی نا، اس میں اس قدر زبردست ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ دیر آر اونلی 2 کنڈیشنز، ایمان لائے اور نیک کام کیے، اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، یعنی لوگوں کے دلوں میں عزت ان کے لیے خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ ہم پہلی کنڈیشن کو تو سارے ہی میٹ کر رہے ہیں، ہم سارے ایمان والے ہیں اللہ کی رحمت سے، لیکن اگلی کنڈیشن کیا ہے کہ نیک اعمال کرے۔ اب اللہ ان کے لیے محبت کا انتظام کیسے فرماتا ہے؟ اٹس امیزنگ۔ اب ذرا غور سے حدیث پاک سنیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے، انی احب فلانا فاحبا، فرمایا اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یعنی پہلے رب محبت فرماتا ہے، پھر فرشتوں کے سردار کو حضرت جبرائیل کو فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم اس سے محبت کرو۔ پس جبرائیل اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ محبتوں کا سلسلہ رکتا نہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، بے شک آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ یعنی نیک آدمی کا شہرہ پہلے آسمانوں پر ہو جاتا ہے، پہلے اللہ اور اس کے فرشتے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر زمین میں اس بندے کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، اب لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو آج دنیا میں اللہ والوں کی عزت ہے نا، اللہ کے نیک بندوں کی جو عزت ہے، یہ بندوں کے دلوں میں رب نے ڈالی ہے۔ پہلے وہ آسمانوں پر مشہور ہوتے ہیں، پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے۔ اب یہاں یہ فینومینا سمجھنا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں جناب کہ ہم اپنے طور پر پیسے خرچ کر کے، یا جناب سوشل میڈیا کو یوز کر کے، تھوڑا طاقت یوز کر کے، کسی طرح کسی کمیٹی، کسی سیاست، کسی میڈیا میں جا کر ہم مشہور ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے 2 چیزیں یاد رکھیے گا، شہرت اور ہے اور عزت اور ہے، محبت اور ہے۔ شہرت کی اگر بات کی جائے تو شیطان سے زیادہ کون مشہور ہے؟ ابلیس تو شاید ساری دنیا میں سب سے فیم پرسنالٹی ہوگا، کیونکہ مسلمان کیا ساری دنیا کے ہر مذہب اسے جانتا ہے۔ اچھا فرعون کیا کم مشہور ہے؟ حامان کیا کم مشہور ہے؟ بڑے بڑے نافرمان اللہ کے آئے جو مشہور بہت ہیں، مگر عزت نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں۔ ان 2 باتوں کو بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ مگر آج حال یہ ہے کہ جناب آج کل تو شخصیت کو تولا اس بات پر جاتا ہے کہ اس کے کتنے فالوورز ہیں، اس کے کتنے لائک ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کا کیا مقام ہے، جناب علاقے میں اس کو کتنے لوگ جانتے ہیں۔ جانتے تو ہیں مگر کس عنوان سے جانتے ہیں؟ اگر کوئی ناچ گا کر، ڈھول تماشے کر کے، حرام کر کے اگر وہ مشہور ہے تو اس مشہوری کا کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دلوں میں عزت ایسی ڈال دیتا ہے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور سبحان اللہ وہ لوگ دنیا سے بھی جب چلے جائیں
تو ان کے مزارات پر بھی لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے. مجھے بتائیے نا، آج سوشل میڈیا کے ذریعے کتنا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ مزار اولیاء پہ نہیں جانا چاہیے، وہاں جناب غلط چیزیں ہوتی ہیں، وہاں غلط کام ہوتے ہیں. پہلے تو چلیں غلط کاموں کا جواب دے دوں کہ مزارات اولیاء پر ہم بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاہل ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. مگر مجھے ایک بات بتائیں، اگر ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑائی جاتی ہے، ناک کاٹ دیا جاتا ہے؟ ہم مکھی کو اڑائیں گے نا. اگر شادیوں کے اندر حرام کام ہو رہے ہیں تو کوئی یہ تو نہیں کہتا شادی ختم کر دو، وہ کہتے ہیں شادیوں میں حرام کام نہیں ہونے چاہیے. تو مزارات اولیاء پر اگر کچھ لوگ غلط کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو میک دیم لرن، ہمیں سکھانا ہے. دعوت اسلامی اس پر کام کرتی ہے. ہم نے ایک پورا دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ بنایا جو مزارات اولیاء پر جا کر غلط طریقے سے مزارات اولیاء پر حاضری دینے والوں کی تربیت کرتے ہیں. مگر ان کے فیضان کو، ان کی برکتوں کو کیسے آپ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر رب سے دعا کرنا، یہ تو رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے. سبحان اللہ، اس کا ثبوت تو ہمیں قرآن سے ملتا ہے. دیکھیے نا، اللہ کے نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو اولاد کی تمنا تھی. نبی تو اللہ سے جب چاہے جیسے چاہے دعا کر سکتا ہے، مگر وہ کہاں گئے تھے دعا کرنے؟ حضرت مریم کی اس محراب میں گئے جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھیں. اللہ نے وہ دعا قبول کی اور آپ کو اولاد عطا فرمائی. سبحان اللہ، قرآن کا یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب جہاں اللہ والے عبادت کریں وہاں جا کر دعا مانگے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. ارے جہاں سرتاپا اللہ والے موجود ہوں تو ان کے مزارات پر جا کر اگر کوئی اللہ سے دعا کرے تو کیوں نہ برکتیں ملیں گی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دلوں میں اتنی محبت ہے. اب داتا حضور چلے جائیں. اچھا، لوگ ہزاروں روپے اپنی جیب سے خرچ کر کے اللہ والوں کے دربار میں جاتے ہیں. کچھ لوگ پیسے خرچ کر کے اپنے پاس بلاتے ہیں پھر بھی لوگ نہیں آتے. مگر یہ کیسی محبت ہے کہ دنیا بھر سے لوگ ان کے دربار پر جا کر اپنے لیے ان کی صحبت میں بیٹھنا سعادت سمجھتے ہیں. تو سمجھانا اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اگر بندہ ایمان لے آئے، اگر بندہ نیک اعمال کرے، اللہ کا پسندیدہ بن جائے، پھر رب باقی لوگوں کو ان سے راضی کر دیتا ہے. اگر اسی سینیریو کے اندر ہم خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھیں، آج ان کے عرس کی رات ہے. کیا عظیم پرسنالٹی ہیں. بر صغیر پاک و ہند پر آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج ان کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز یہاں پر آئے تھے اجمیر شریف اور ہندوستان میں، ایوری بڈی بیکم اینیمی آف ہم. کوئی ریڈ کارپٹ نہیں ملا تھا. خواجہ صاحب کو ویلکم کرنے والے لوگ نہیں تھے، ان کے خلاف ہو گئے کیونکہ ہندو بستے تھے، پتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانے والے تھے. لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اسٹیڈ فاسٹنس دکھائی، وہ لگے رہے اپنے کام میں، اخلاص کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اللہ نے عروج کیسا دیا کہ 90 لاکھ غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. یہ کتنی بڑی خدمت انہوں نے کی. اور اس کے بعد سبحان اللہ اس پورے علاقے میں اسلام پھیلتا چلا گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنا کیا ہے؟ اللہ والوں کی سیرت پڑھ کر ہمیں اپنے لیے کیا خوبصورت باتیں سیکھنی ہیں. میں یہاں ایک خوبصورت روایت آپ کے سامنے حدیث پاک کا مضمون پیش کرنا چاہوں گا جو بہت سارے ہمارے مسکنسیپشنز کو دور کرے گی. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ کچھ لوگ اللہ کو جب راضی کرنے والے کام کرتے ہیں تو بندے ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، مخلوق ان سے ناراض ہو جاتی ہے. وہ لیکن اللہ کو راضی کرتے رہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے اللہ مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے. اینڈ آف دا ڈے تو دونوں فائدہ میں رہا نا، اللہ بھی راضی، بندے بھی راضی. شروع میں مخالفت ہوئی. اب اسی سینیریو میں آپ انبیاء کرام کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کو دیکھ لیں، اولیاء کرام، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں کہ جب اسٹارٹ آف دا دین ہوا تھا پتھر برسائے لوگوں نے. نو بڈی ایکسپٹ ہز میسج. اپنے پر آئے ہو گئے، اپنے رشتہ دار دشمن ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. لیکن کیا ہوا بعد میں؟ ساری دنیا نبی پاک کے گن گا رہی ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں، جب وہ اسلام کی دعوت لے کر آئے سب اینیمی ہو گئے، دشمن ہو گئے، مگر آپ اللہ رسول کی بات کرتے رہے. آج ساری دنیا میں لوگ ان کے چاہنے والے. ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، ہم فیصل آباد میں بیٹھے ہیں،
اجمیر میں نہیں ہیں، ہندوستان والے نہیں ہیں، نہ ان سے ملے ہیں، مگر آج یہاں بیٹھ کر ان کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے رب کو راضی کیا، رب نے سب کو راضی کر دیا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آلویز فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم سب کو راضی نہیں کر سکتے. اب اسی حدیث کا اگلا پارٹ سمجھ لیجئے، یہ ہماری فیملیز کے لیے، ہم سب کے لیے بڑا زبردست ہے. نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کچھ لوگ مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں مخلوق کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے. لک ایٹ دا ڈفرنس. وہاں رب راضی ہوا تو سب راضی ہو گئے، یہاں رب ناراض ہوا تو باقی بھی ناراض ہو گئے. اب اس کیٹیگری میں کون آتا ہے ذرا یہ بھی سمجھ لیتے ہیں. اس کیٹیگری کو تو سمجھ لیا نا کہ انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، یہ مشکلات میں تھے مگر لگے رہے، اللہ نے سب کو راضی کر دیا. امام حسین کو دیکھے نا، کوفہ والوں نے تو ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا. 72 لوگ تھے سامنے، 22,000 آ گئے تھے، تلواریں لے کر آ گئے تھے، شہید ہو گئے، مگر اللہ کو راضی کیا نا. آج بتاؤ کتنا پیار ہے ہمارے دلوں میں ان سے. اللہ کی قسم بہت پیار ہے، اپنے بچوں سے زیادہ امام حسین اور ان کے بچوں سے پیار ہے. کیوں؟ ہمارے ایمان کا تقاضا. یہ کیسے ہوا پیار؟ یہ اللہ نے ڈالا کہ انہوں نے رب کو راضی کیا. قرآن میں رب نے فرمایا نا، اللہ پھر ان کے لیے محبت کا انتظام فرما دیتا ہے. تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض نہ کر بیٹھیے گا. اور آج میں تھوڑے سے کچھ لوگوں کی مثالیں دے دیتا ہوں، صرف ایگزامپلز ہیں، ورنہ تو ہم سب اس میں اللہ نہ کرے کہیں پھنس نہ جائیں. کہ کچھ لوگ فیم کے چکر میں، مشہوری کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں حرام کام کرتے ہیں، اور لوگ ان سے بڑے راضی ہو رہے ہوتے ہیں. ناچنے والے، گانے والے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے آج کل. تو اب لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، ان کو بھی لگ رہا ہوتا ہے جناب میرا عروج ہے، ملین فالوور، 1 کروڑ جاننے پہچاننے والے، اور جناب دنیا بھر میں نام. مگر مجھے بتائیے نا، ایسے لوگوں کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ جو رب کو ناراض کرتے کرتے لائف گزارتے ہیں. ہے کوئی آج ان کی قبر پر جانے والا؟ ہے کوئی آج ان کو یاد کرنے والا؟ ہے کوئی آج ان کے لیے فاتحہ کرنے والا؟ بلکہ ایسے لوگوں کو تو موت سے پہلے بھی اخبارات میں خبریں آتی ہیں کہ پتہ نہیں بیچارے بیمار ہوئے تو کوئی علاج کرانے والا نہیں، جنازے میں کوئی کاندھا دینے والا نہیں. جن کے کروڑوں فینس تھے، کہاں گئے وہ سارے فالوورز؟ میں ان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر آپ مشہور ہیں تو کس عنوان پر مشہور ہیں یہ سوچئے. کروڑ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مگر میرا حرام کام دیکھ رہے ہیں. میں مر گیا تو قیامت تک ایسا نہ ہو مجھے مار پڑتی رہے. تو لوگوں کو راضی کرتے کرتے کہیں رب کو ناراض نہ کر لیں، پھر بعد میں سب ناراض ہو جاتے ہیں. راضی اسی سے رہتے ہیں جس سے رب راضی ہوتا ہے. یہ فارمولا دونوں کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے اوپنلی رکھ دی ہے. آپ انبیاء، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کو دیکھیں اور ان لوگوں کو دیکھیں. آج کون ہے ان کا نام لینے والا؟ اس وقت تو بڑا عروج تھا، بڑا فیم تھا. اب آتے ہیں ہم اپنے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آپ کہیں گے جناب میں تو کوئی اس طرح کا ناچنے گانے والا تو نہیں ہوں، میرے تو کوئی ایسا کام نہیں. لیکن ہم اپنی زندگی میں یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. بیوی راضی ہو جائے، بچے راضی ہو جائیں، فرینڈز راضی ہو جائیں، کیا کریں جناب؟ دوستوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. معذرت کے ساتھ میں بھی ایک شادی کی محفل میں آیا ہوا ہوں. اگر میں اپنا فرض ادا کر کے جاؤں گا کہ آج شادی میں ہم کیا کچھ ایسا نہیں کرتے جو رب کو ناراض کرنے والا ہو. کس لیے؟ چند دوستوں کے لیے، چند رشتہ داروں کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، بھائی کوئی بڑا فنکشن نہیں کیا، لوگ کیا کہیں گے کوئی بڑا کمال دھوم دھڑکا نہیں کیا. چند لوگ راضی رہیں گے، تھوڑے دنوں تک باتیں کریں گے، یہ تو چلے جائیں گے اپنے گھر پر. اللہ ناراض ہو گیا تو پھر میں اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ہمیں خوشیاں دینے والا کون ہے؟ سب مل کر جواب دیں گے. ہمیں خوشیاں دینے والا اللہ. ہمیں روزی دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ اچھا شادی کے بعد بڑی تمنا ہوتی ہے کہ نیک صالح صحت مند اولاد ہو. اولاد دینے والا کون ہے؟ برکت دینے والا کون ہے؟ جس نے دینا ہے ہم خوشی میں اسی کو ناراض کر دیتے ہیں کہ چند دوست راضی ہو جائیں، چند فیملی ممبر. نہ کیا کریں ایسا پلیز. ایک بات میں بار بار کر رہا ہوں آج کل، میرا یہ جملہ یاد کر لیجئے، بلکہ ایک سوال کروں گا اور ایک نیت کروانا چاہوں گا. پہلا سوال یہ ہے، مجھے بتائیے نا یہ کیسی خوشی ہے کہ میں راضی، میرے دوست راضی،
میرے فیملی ممبر راضی اور مجھے خوشی دینے والا میرا رب ناراض. آئی ہیو اے کوشچن فار آل آف یو. یہ خوشی بنتی ہے؟ کیونکہ اینڈ آف دا ڈے تو خوشی ہم نے اللہ سے ہی لینی ہے نا. ہم بعض اوقات اچھا پھر پتہ گیم کیا کی ہے شیطان نے ہمارے ساتھ. وین ایور وی ٹرائی ٹو سیلیبریٹ سم تھنگ، صرف یہ شادی کا پرابلم نہیں ہے، بچے کی شادی، بچے کی سالگرہ کرنی ہے، نیا گھر اللہ نے دیا تو گھر میں دوستوں کی پارٹی کرنی ہے، کوئی نیا بزنس آپ نے شروع کیا تو بزنس کی اوپننگ سیریمنی کرنی ہے، اللہ نے نیا سال دیا تو نئے سال کی خوشی منانی ہے. وین ایور واٹ ایور وی وانٹ ٹو سیلیبریٹ، جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے، سچ بتاؤ شیطان کیسی پلاننگ اس نے کی ہے کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے. کہیں میوزک ڈلواتا ہے، کہیں آتش بازی ڈلواتا ہے، کہیں معاذ اللہ بے پردگی ڈلواتا ہے، کہیں ناچ گانے ڈلواتا ہے. شادیوں میں تو سنا ہے جوئے اور پتہ نہیں کیا کیا حرام کام. آپ خوشی اللہ سے لینا چاہتے ہو اور ہر خوشی میں اسی کو ناراض کر رہے ہو. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، یار حضرت بہت بڑی دعوتیں کی، بہت بڑے خرچے کیے شادی میں، اور میرے بچے شادی کے بعد خوش نہیں ہیں. بڑا بزنس نے بڑا زبردست اوپننگ سیریمنی کی لیکن بزنس میں برکت نہیں ہے. حضرت نیا گھر جب سے لیا ہے گھر میں سکون نہیں ہے. حضرت پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ارے بھائی تم نے ہر خوشی میں تو اللہ کو ناراض کیا ہے. عقل مندی یہ ہے کہ اللہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں، ہم صدقے بڑھائیں، ہم شکر بڑھائیں. مگر یہ شیطان ہم سے یہ گیم کروا رہا ہے. اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، بندوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض نہ کرنا. میں ایک چھوٹی سی نیت کروانا چاہتا ہوں، کوئی ایک بھی مان لے گا چلے میرا آنا وصول ہو جائے گا. میرا کام اذان دینا ہے، مؤذن کا کام اذان دینا ہے، نماز پڑھنے کوئی آئے نہ آئے. میں اپنی بات آج کر کے جاتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے، آج نیت کر لو پلیز. آپ اپنی خوشیوں کو اگر ملٹی پلائی کرنا چاہتے ہو نا، آپ اپنی خوشیوں کو باقی دیکھنا چاہتے ہو، ایک نیت کریں کہ میں جب جب خوشی مناؤں گا نا، میں ایسے خوشی مناؤں گا کہ میں بھی راضی، میرے گھر والے بھی راضی، اور مجھے خوشیاں دینے والا میرا رب بھی راضی. ہاں خوشیاں منانا منع نہیں ہے اسلام میں. ویری بیوٹیفل اینڈ فلیکسیبل ریلیجن. آپ اچھے کپڑے پہنیں، اچھے کھانے کھائیں، دوستوں کو بلائیں، بہت اچھی بات ہے. مگر کم از کم ہماری ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری سے باہر نہ نکلیں. اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کریں. باقی اب منائیں خوشیاں، کس نے منع کیا ہے؟ پھر دیکھیں وہ رب کیسے برکتیں ڈال دیتا ہے. قرآن میں اس کا وعدہ ہے، اف یو وانٹ ٹو ملٹیپلائی یور باؤنٹیز، اپنی نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو نا، قرآن کی آیت کا جز سن لیں. اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. شکر تو اتنا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کس کس بات کا شکر ادا کریں. سر سے پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب آئیے، کہتے ہیں نا بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. خواجہ غریب نواز کی جو سیئنگز، آپ کے جو فرمان تھے نا، امیزنگ. وہ تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا کہ گلی مکا دی. وہ چند جملوں میں ہی آپ بڑی کمال کی بات فرمایا کرتے تھے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں 2-3 فرامین سناتا ہوں، آپ سنیں، اب ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ، نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آیا ان المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کہتا ہے. ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے. نماز ایکچولی اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. اول تو مسجد جاتے نہیں ہیں. باجماعت نماز، عام اکیلے نماز پڑھنے سے 25 ٹائم، ایک روایت کے مطابق 27 ٹائم زیادہ ہے. اور مسجد جائیں تو پھر بیٹھا کریں مسجد میں، اللہ کا گھر ہے نا. اور سبحان اللہ جب وہاں جائیں تو رب سے باتیں کیا کریں. آپ کو پتہ ہے اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے. دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے بات کرنے کے لیے وی نیڈ اپوائنٹمنٹ، وی نیڈ اینی انٹرپریٹر ود اس. ہمارے درمیان کوئی بیچ میں بات کرنے والا چاہیے، کوئی ٹرانسلیٹر بھی بعضوں کا چاہیے ہوتا ہے. مگر جس نے ساری کائنات بنائی ہے کوئی ٹرانسلیٹر نہیں چاہیے، کوئی بیچ میں سیکرٹری نہیں چاہیے. جب چاہے آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں. کیسے؟ مولا علی سے پوچھے نا، وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. اب آپ غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں،
اتنا آسان ہے اللہ سے بات کرنا، مگر سب سے بات کرنے کا ٹائم ہے، رب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو مسجد میں بیٹھ کر، اکیلے میں بھی گھر میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے باتیں کیا کریں، دل کی باتیں اسے بتائیں۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، آپ کی بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ تو کیا فرمایا، نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں۔ اور اب ایک خوبصورت فرمان آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں، مگر میں اس میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے جس میں یہ تین خوبیاں ہوں۔ اگر آپ اور میں اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں، اس سے بڑی اچھی کیا بات ہوگی کہ رب سے ہی دوستی ہو جائے۔ آج بندے کہتے ہیں نا میری فلاں سے دوستی ہے، فلاں بڑا آدمی نہیں، اس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اپنے، مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا۔ جس کی اللہ سے ہی دوستی ہو جائے، خالق کائنات سے دوستی ہو جائے، پھر تو سارے میٹر سالو ہو جائیں گے نا۔ تو یہ تین باتیں یاد کر لیجئے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو خدا کا دوست ہوتا ہے اس کے اندر تین خوبیاں ہوتی ہیں۔ اور ایک جملے میں کمال کی بات کہتے ہیں نا، کوزے میں دریا کو بند کیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب کی طرح، اور فرماتے ہیں تواضع یعنی عاجزی زمین جیسی۔ اب ذرا غور کر لیجئے، ہم نے شفقت اور سخاوت کیسی کرنی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے دریا ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ دریا کیا ہوتا ہے۔ دریا کے اندر کہیں بھی کسی دریا کے آگے بورڈ نہیں لگا ہوتا کہ جناب یہاں آبشار کا پانی تو آئے گا، بارش کا پانی آئے گا، ندی نالے کا پانی نہیں آئے گا۔ وہ سب کو لے کے چلتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے کاروبار میں، اپنی فیملی میں، اپنی زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، ایون دین کا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے دل کو دریا جیسا بنائیں۔ لوگ محبت کرنے والے بھی ملیں گے، کرٹیسائز کرنے والے بھی ملیں گے، ہمت بڑھانے والے بھی ملیں گے، ہمت توڑنے والے بھی ملیں گے، مگر وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمت توڑ دیں کہ نہیں یار بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، کوئی ساتھ تو دے نہیں رہا، لوگ بھلائی چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، if you want to do big work، اپنے ہارٹ کو، اپنے دل کو بڑا کیجئے۔ کرٹیسزم ہوتا رہے گا، یہ تو نبی پاک کی سیرت سے اٹھا کر دیکھیں نا، ہر دور میں اللہ والوں کو ستایا گیا۔ ایون بزنس کے اندر بھی آپ کوئی نیا بزنس شروع کریں گے، کوئی نئی فیلڈ میں جائیں گے، آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو ہمت توڑیں گے۔ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ہمت والے ہوتے ہیں، جو بڑے دل والے ہوتے ہیں۔ تو دل کیسا ہونا چاہیے؟ دریا جیسا ہونا چاہیے، سب کو لے کر چلیں۔ ہاں، پھر خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو دوست ہوتا ہے اللہ کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی شفقت آفتاب جیسی ہوتی ہے۔ ابھی شفقت آفتاب جیسی کیا ہے؟ سورج صبح نکلتا، آفتاب کہتے ہیں سورج کو، تو سورج جب صبح نکلتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جناب آج مسلمانوں کو روشنی دینی ہے، غیر مسلموں کو نہیں دینی ہے، پہاڑوں اور ریگستانوں کو نہیں دینی، صرف آبادیوں کو دینی ہے؟ وہ سب کو یکساں روشنی دیتا ہے نا۔ ہماری شفقتیں، ہمارا اخلاق بھی سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے، مگر آج حال ڈیفرنٹ ہے۔ آج ہماری محبتیں اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ تو بڑی زبردست ہیں، مگر غریبوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا وہی انداز ہم اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ اپناتے ہیں؟ غور کیجئے نا، شفقت آفتاب جیسی۔ ہاں، سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ مجھے بتائیے نا، کیا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں؟ کچھ لوگ جناب اپنے کسٹمرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ تو بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، مگر گھر جا کر وہ شیر ببر بن جاتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ تو گھر میں جائیں تو گھر میں ٹینشن ہو جاتی ہے، کھانا ٹائم پہ نہیں دیں گے تو پرابلم ہو جائے گی، کپڑے ٹائم پہ استری نہیں ہوں گے تو خیر نہیں ہے، صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم گھر کے اندر کیوں اس طرح کا برتاؤ رکھتے ہیں؟ ہمیں نبی پاک نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ مزہ یہ آئے کہ میں گھر میں جاؤں تو ایوری بڈی بیکم ریلیکس، مزہ آنا چاہیے لوگوں کو کہ ہمارے گھر کا فیملی ممبر آیا ہے۔ مگر کچھ لوگ واقعی ایسے ہیں، جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر والوں میں ٹینشن ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے میں آفس میں باس ہوں تو گھر میں بھی باس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ باہر مردوں کی طرح رہے اور گھر میں جا کے بچوں کی طرح ہو جائے۔ گھر میں گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے،
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت بھی فرماتے تھے، اور گھر جاتے تو حسنین کریمین کو کاندھے پر بھی بٹھاتے تھے. کتنا سافٹ کارنر تھا، کتنا سافٹ سٹائل تھا. تو شفقت آفتاب جیسی، سب کے ساتھ یکساں برتاؤ ہونا چاہیے. لیکن آج لوگوں کے دلوں میں بڑا پراؤڈ آ گیا ہے. پلیز کبھی اپنے دل میں جو ہے نا تکبر نہ آنا دیجیے، کیونکہ خواجہ صاحب نے جو اگلی بات فرمائی ہے نا، عاجزی زمین جیسی. ہم سب اس وقت کس پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم سب اس وقت زمین پر بیٹھے ہیں. زمین ہمارے پیروں کے نیچے ہے، کیسی بچھی ہوئی ہے. تو عاجزی ایسی ہونی چاہیے کہ انسان عاجزی کا پیکر ہو. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اس یونیورس میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ویری فرسٹ سن وچ کمٹڈ آن دس یونیورس، وہ کیا تھا؟ وہ تکبر ہی تو تھا. شیطان نے کیا تھا نا، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور کیا کہا تھا؟ یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ بڑی ضروری ہے اس بات کو یاد رکھنا. اس نے کہا تھا انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں بہتر ہوں. یاد رکھیے گا شیطان پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا. اس کا نام عزازیل تھا، فرشتوں کا استاد تھا، ہزاروں سال عبادت کی تھی. بٹ ایک بار اس نے تکبر کیا، اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا اور اس کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا. اب ذرا غور کیجئے، جو ایک بار تکبر کرے اس کا یہ حال ہے، جو روزانہ تکبر کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا ہمارے لوگ نہیں کہتے ہوتے کہ میں بہتر ہوں، پیسے والا ہوں، یہ غریب ہے، میں طاقتور ہوں، یہ کمزور ہے، میں خوبصورت ہوں، اس کے چہرہ خوبصورت نہیں ہے، میں طاقتور ہوں، میرے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. جناب صرف مال تکبر نہیں لاتا، حسن بھی تکبر لاتا ہے، طاقت بھی تکبر لاتی ہے، اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، علم بھی تکبر لاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نظر آتے ہیں میں پڑھا لکھا، میرے پاس علم، یہ تو جاہل ہے. اور جناب عبادت بھی تکبر لاتی ہے. شیطان ہے نا، مردود ہے، ہر طبقے پہ تکبر لاتا ہے. وہ عبادت کیسے تکبر لاتی ہے؟ کوئی بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، روزے رکھتا ہے، کہتا ہے میں عبادت کرتا ہوں، تو کرتا ہی کوئی نہیں ہے. آپ ضرور عبادت کیجئے مگر کسی کو حقیر نہ جانیے، ایسا نہ ہو ساری عبادت ہی برباد ہو جائے. وہ حضرت غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ نا، آپ کہیں اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں کسی جگہ آرام کیا، رات گزری تو سارے قافلے والے سوئے ہوئے تھے، باپ بیٹا اٹھے اور تہجد پڑھی. تو بیٹا کہتا ہے، حکیم لقمان کا واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کہتا ہے اپنے والد کو، ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے ہی سوئے ہوئے ہیں، کسی نے تہجد نہیں پڑھی. تو حکیم لقمان کی حکمت والا جملہ سنیں، کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا. بات سمجھنے والی ہے کہ تہجد پڑھ کر باقی لوگ تمہیں حقیر لگ رہے ہیں تو اس سے بہتر تھا تو بھی سویا رہتا، نہ پڑھتا تہجد. تو یہ ساری باتیں سمجھنی ہے کہ کہیں زندگی میں دلوں میں تکبر تو نہیں آ گیا. ہمیں یہ غور کرنا ہوگا. یہ حدیث تقریباً بچے کو یاد ہوتی ہے، لیکن عمل اللہ کرے مل جائے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کبھی زندگی میں یہ نہ کہا کریں کہ یہ میں نے کیا ہے، میرے ڈیسیشنز کی وجہ سے اتنے پیسے بن گئے، میں نے جناب بہت کام کیا، میں نے بڑے اچھے جناب فیصلے کیے، ٹائملی پرچیز کر لیا، میں نے اتنی اسٹڈی کی ہے مارکیٹ کو، اب جناب میرے فیصلوں میں ترقی ہوتی ہے. ایسا کبھی نہ سوچا کریں. جو دیا ہے میرے رب نے دیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں. مجھ سے زیادہ ہوشیار لوگ بیچارے پریشان ہیں. انگوٹھے چاپ کو ہم نے اربوں پتی بنتے دیکھا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور اسی انگوٹھے چاپ کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جاب کر رہا ہوتا ہے. اللہ کی مشیت ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے سامنے جھکے رہنا ہے. جو تکبر کرتے ہیں نا، دیکھیں دنیا میں بھی جس درخت پہ پھل لگتے ہیں نا، وہ پھل ہمیشہ جھکتا جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کو پھل لگتے رہیں، جھکتے رہیے، عاجزی اختیار کیجیے. اب اس کے بہت سارے طریقے علماء نے لکھے کہ ہم اگر دل سے یہ تکبر ختم کرنا چاہتے ہیں نا تو کبھی کبھی غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. اب ہمارا حال یہ ہے،
اتنی ڈسکرمنیشن ہے کہ ہمیں اگر فیصل آباد شہر کی کوئی بڑی شخصیت بڑی پارٹی دعوت پہ بلائے ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور ہمارا ہی ملازم کبھی کہے کہ صاحب گھر پہ بچی کی شادی ہے تو ہم کہے بیٹا پتہ ہے نا آج کل کتنا بیزی ہوں تو ٹائم نہیں ہے تو میں نہیں آ سکتا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اس بڑے سیٹ کی دعوت میں جہاں 2000 لوگ آئے نا، میں اور آپ نہیں جائیں گے تو نوٹیفائی نہیں ہوں گے. بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. اس غریب کی شادی میں چلے جاؤ گے نا، ساری زندگی یاد رکھے گا کہ میرا صاحب آیا تھا، ہمارے گھر انہوں نے آ کر ہماری عزت بڑھائی تھی. ارے جہاں خوشیاں زیادہ ہوں وہاں جائیں نا، ان کی دعائیں لیں. ہم ہاتھ ملاتے ہیں نا مسجد کی نماز پڑھ لی، مسجد کے اندر بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ نمازی بھی اس سے ہاتھ ملاتے جس کو جانتے ہیں. حالانکہ خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا دوست وہ ہے جس کی شفقت آفتاب جیسی ہو. سب سے ملے نا، جس کو نہیں جانتے اس سے بھی ملیں. بلکہ میں ایک آپ کو مشورہ دیتا ہوں، بعض اوقات مسجد میں یا بعض اوقات محفلوں میں اس طرح کا بھی کوئی بندہ آ جاتا ہے جس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہوتے بیچارے معذور ہوتے ہیں. بعض اوقات ان کی آپ نے دیکھا ہوگا لار تھوک بھی نکل رہا ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے لوگ دور رہتے ہیں، یار ہاتھ ملاؤں گا تو ہاتھ گندے ہو جائیں گے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، جا کر اس کو سینے سے لگا لو. یہ لاٹری ہے، کیونکہ شاید اس کو مہینوں سے کسی نے سینے سے نہیں لگایا ہوگا. اس کی آنکھوں میں آپ کو آنسو ملیں گے، اس سے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. ہم مسجد کے خادم کو نہیں پوچھتے، بیچارہ ہمارے لیے صفائی کرتا ہے، کبھی رک کے اس سے ہاتھ نہیں ملاتے. ہم کسی ہوٹل میں جائیں، ہم کسی محفل میں جائیں، کسی شادی میں جائیں، باہر گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، ہم گزر جاتے ہیں، ان کو سلام نہیں کرتے. رکیں، مسلمان بھائی ہیں وہ میرے، غریب ہیں تو کیا ہوا، میں بھی ہو سکتا تھا اس کی جگہ گارڈ. ہاں مجھے اللہ نے اندر بٹھایا، اس کو باہر کھڑا کیا تو کس کی؟ یہ رب کی مہربانی ہے نا. آپ یقین کریں، آپ اپنے دل میں نور محسوس کریں گے جس دن آپ ایسے لوگوں سے ملنا اور انہیں عزت دینا شروع کریں گے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام کیا ہے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ خاندان تو جنت جن کی قدموں کے تلے ہے نا. ایک بار کہیں جا رہے تھے، دیکھا کچھ غریب لوگ تھے فٹ پاتھ پہ روڈ پہ بیٹھ کے کھا رہے تھے. کہتے ہیں شہزادہ حضور ہمارے ساتھ بھی کھائیے نا. امام حسن سواری سے اترے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے. نبی پاک کے نواسے ہو کر ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ گئے. مگر کہتے ہیں میرے بھائیوں، میں سید ہوں، آل رسول ہوں، میں صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال کھا نہیں سکتا ہوں. میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، کمپنی دے رہا ہوں. آج تم نے مجھے بلایا، کل میرے گھر پہ تمہاری دعوت ہے. اپنے گھر پہ ان تمام غریبوں کو بلایا اور شاندار کھانے کھلائے. میں اور آپ اس نبی کی امتی ہیں، اس خاندان کے چاہنے والے. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہماری ٹور کیوں چینج ہو جاتی ہے؟ جیسے ہی اللہ پاک عزت دیتا ہے، مال دیتا ہے، لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. بلکہ مجھے پتا چلا کہ لوگ انٹروڈیوس کرانے میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیسے بتاؤں یہ میرے چچا کا بیٹا رکشہ چلاتا ہے، یا بنا جناب میرے جو فلاں رشتہ دار ہے وہ ٹھیلا لگاتا ہے، یا جناب وہ غریب سوسائٹی میں رہتا ہے. لوگ اگنور کرتے ہیں اپنے امیر دوستوں سے ملانے میں. کیوں اگنور کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ نے مجھے وہاں سے یہاں تک پہنچایا ہے. ہمیں ان رشتہ داروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. انہیں کبھی یہ احساس مت ہونے دینا کہ یار ایک تھا ہمارا رشتہ دار جو پہلے تو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، آج پیسے والا ہو گیا تو اس کی نظریں ہی چینج ہو گئی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، جو رب دے سکتا ہے نا وہ واپس بھی لے سکتا ہے. ہاں، اور تکبر اسے پسند نہیں ہے. عاجزی اختیار کیجیے اور آپ بلیو کریں، ملٹی پلائی. اچھا یہ عجیب فینومنا ہے کہ جناب ذرا رکھ رکھاؤ رکھنا چاہیے، ذرا ڈسٹنس رکھنا چاہیے ورنہ عزت کم ہو جاتی. بھول ہے آپ کی. دنیا میں جتنے عاجزی کرنے والے بڑے لوگ ہیں آپ دیکھیں لوگ ان کی عزت ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے ترقی عطا فرماتا ہے، اسے عروج عطا فرماتا ہے. آپ یہ کر کے دیکھیے تو انشاءاللہ اگر دل سے تکبر دور ہو گیا. میں اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ 3 باتیں آج یاد کر جائیں. اللہ کا دوست وہ ہے جس کی سخاوت دریا جیسی، جس کی شفقت آفتاب جیسی، اور جس کی عاجزی زمین جیسی. اس کو یاد کر کے ریپیٹ کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ دل میں باتیں آئیں گی کہ یار واقعی اگر آفتاب روشنی سب کو دے رہا ہے تو مجھے بھی حسن اخلاق سب کو دینا ہے. میری اسمائل کے، میرے اخلاق کے حقدار سارے ہی مسلمان ہیں، صرف میرے اپنے گھر والے نہیں ہیں، صرف میرے اپنے دوست نہیں ہیں. سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اور جو لوگ ڈپرائیوڈ ہیں، جو لوگ محروم ہیں، جو لوگ بیچارے غریب ہیں، انہیں زیادہ پیار دیا کرو کیونکہ ان کو نہیں ملتا پیار اس زمانے میں. اور ان کسی ایک کے دل سے دعا نکل گئی نا، آپ بلیو کریں آپ کے طوفان ٹل جائیں گے.
آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. آپ کے کام جو برسوں سے رکے ہوں گے نا, کوئی ایک دل سے دعا نکل گئی تو پتہ نہیں آپ کدھر سے کدھر نکل جاؤ گے. اور اسی طرح آخری بات, کسی کی بد دعا مت لینا, کسی کی ہائے مت لینا. میں نے پنجاب کے ہی سفر میں ایک جملہ سیکھا تھا کہ مضبوط آدمی سے نہ ڈرو, ماڑے آدمی سے ڈرو. تو جس نے مجھے کہا نا, میں نے اس کو روک لیا. میں نے کہا اس کا مطلب تو بتاؤ مجھے, تو میں اردو بولنے والا, ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا ماڑا کہتے ہیں کمزور آدمی کو. تو میں نے کہا کمزور آدمی سے کیوں نہ ڈریں؟ کمال کا جملہ کہا. کب مضبوط آدمی تو آپ سے اپنا بدلہ خود ہی لے لے گا. ماڑا جو ہوگا نا وہ بدلہ نہیں لے سکے گا, مگر وہ اللہ کو کہہ دے گا, وہ ادھر فریاد پہنچا دے گا, وہ اپنی فائل ادھر جمع کرا دے گا. اور جب ادھر جائے گی نا آواز, تو پھر ظالم نے بچنا نہیں ہے. ہاں, اللہ مظلوم کے ساتھ ہے. پلیز زندگی کا ایک اصول بنا لیں, میں نے دعائیں لینی ہیں, میں نے ہائے نہیں لینی ہے. غصہ بھی آتا ہوگا, دل بھی چاہتا ہے, مگر معاف کر دیا کریں. کچھ لوگ تو ملازمین کے ساتھ بڑا بڑا غلط برتاؤ کرتے ہیں. اب وہ غریب آدمی گالیاں بھی سن رہا ہے, ڈانٹ بھی سن رہا ہے, کر تو کچھ نہیں سکتا بیچارے کو, جاب کہیں اور نہیں ملے گی. کراچی میں ایک صاحب ملے مجھے, پتہ نہیں باتوں باتوں میں نے پوچھ لیا آپ کی سیلری کتنی ہے, پرانے جاننے والے تھے, اچھی سیلری بتائی. تو میں نے کہا سیلری تو ماشاءاللہ اچھی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا 80,000 روپے سیلری ہے. تو پتہ اس نے کیا کہا؟ کہتا 40,000 کام کرنے کی سیلری ہے, 40,000 گالیاں سننے کی سیلری ہے. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہتا صبح و شام سیٹ گالیاں دیتا ہے. میں نے کہا پھر کیوں کرتے ہو؟ کہا کہاں ملے گی نوکری آج کے دور میں. مجھے بتاؤ, وہ جو گالیاں دینے والا ہے اس کو کہیں جواب نہیں دینا؟ یاد رکھیے گا, کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو, اللہ کا بندہ ہے, اس کا دل توڑنے کی اجازت نہیں ہے. آج ہم دنیا میں اگر میں کسی سے پوچھوں نا بتائیں مفلس کون ہے, غریب کون ہے, تو آپ وہی جواب دیں گے جو صحابہ کرام نے جواب دیا تھا. صحابہ کرام سے ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا, بتاؤ مفلس کون ہے؟ بھی سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں, آپ کا بھی وہی جواب ہوگا جو صحابہ کرام نے دیا. کہا حضور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, درہم و دینار نہیں ہے. آپ بھی یہی کہیں گے نا, غریب تو وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. نبی پاک نے ڈینائی کیا, کہا وہ نہیں ہے. فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, حج بھی لائے گا, روزے بھی لائے گا, زکوٰۃ بھی لائے گا, نمازیں بھی لائے گا. اے حاجیوں سنو, اے نمازیں پڑھنے والوں سنو, آقا فرماتے نیکیاں ہوں گی اس کے پاس, مگر وہ اس حالت میں آیا ہوگا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا, کسی پر ظلم کیا ہوگا, کسی کا مال دبایا ہوگا, کسی کی غیبت کی ہوگی. وہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے, کلیم کریں گے یا اللہ ہمارا حق دلا. اچھا دنیا میں تو آپ اور میں کوئی پرابلم ہو تو پیسے لے کے مسئلہ حل کرتے ہیں نا, کہ بھئی آپ کا قرضہ ہے تو پیسے لے لیں, زیادتی ہو گئی, اب زمین لے لی تو زمین لے لیں. قیامت کو ایک ہی کرنسی ہوگی, اور وہ ہیں اعمال, یا تو گناہ ہوں گے یا نیکیاں ہوں گی. تو نبی پاک فرماتے ہیں جس پر ظلم کیا ہوگا ان میں سے ایک بندہ اس کی نمازیں لے جائے گا, دوسرا اس کے روزے لے جائے گا, ایک حج لے جائے گا, ایک زکوٰۃ لے جائے گا, ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. مگر جن پر زیادتی کی ہوگی وہ بندے باقی رہ جائیں گے, کیونکہ کچھ لوگوں کی تو بدقسمتی سے عادت ایسی ہے کہ روز ہی دل توڑ لیں. ہیبٹ بن گئی نا بدتمیزی کی, جارحانہ پن کی, ٹونٹ کرنے کی, طنز کرنے کی. یہ عورتوں میں بھی بڑا پرابلم ہے. خدا کے واسطے میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں, ہمارے بزرگ ہمیں سن رہے ہیں, ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ یہ ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں اگر ہم حقوق العباد میں کمزور ہیں. تو نماز پڑھنے لوگ جاتے ہیں اور مسجد میں جا کے دل توڑ رہے ہوتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم دیکھتے ہیں آتے ہیں نماز پڑھنے, مؤذن کو ڈانٹ رہے ہیں, کبھی خادم کو ڈانٹ رہے ہیں, کبھی نمازیوں کو ڈانٹ رہے ہیں. ارے بھائی آپ نماز پڑھیں نا یار, پتہ نہیں نماز کے آتے جاتے کتنوں کا دل توڑ گئے. یاد رکھیے گا تلوار کا وار جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے, زبان کا وار اس کی جو دل ٹوٹتا ہے نا وہ برسوں تک اس کا علاج نہیں ہو پاتا. اب کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نیکیاں ختم, لوگوں کو نیکیاں دے دی, بندے بچ گئے. اللہ تو انصاف کرنے والا ہے نا, وہاں یہ تو اعلان نہیں ہوگا کہ اس کے بعد جتنی نیکیاں تھی تمہیں دے دی باقی لوگ فری. نہیں, ارشاد ہوگا کہ اب ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پہ ڈالے جائیں گے, جو نمازیں پڑھ کر گیا ہوگا, جو روزے رکھ کر گیا ہوگا. اور پھر اعلان ہوگا یہ وہ شخص ہے, بد نصیب ہے, جو لوگوں کے گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہا ہے, اس کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. یاد رکھیے حقوق اللہ ویری امپورٹنٹ, مگر حقوق العباد وہ زیادہ سینسٹیو ہیں. نماز, روزے, حج, زکوٰۃ ضروری ہیں, ضرور کرنے ہیں,
مگر اگر کوئی ساری زندگی نماز نہ پڑھے نا اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لے، وہ رب جانے اس کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ہے نا. لیکن اسی کی مشیت ہے کہ اگر بندے کو ناراض کیا ہے نا، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں، خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، میری بہنیں پردے میں سن رہی ہیں، لائیو بیان جا رہا ہے. خدا را بڑا مبارک مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ. اگر کسی کا دل دکھایا ہے نا، ہمت کر کے معافی مانگ لو. یہاں نہیں مانگو گے نا، وہاں بہت مشکل ہو جائے گی. اپنے ملازم کا دل دکھایا ہے، کوئی بات، دل بڑا کر کے معافی. آپ کہیں گے یار میں سیٹ ہو کے ملازم سے معافی مانگوں، یہاں مانگ لو، ادھر تو اور مشکل ہو جائے گی. ہاں، ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، فیملی میں جناب ناراضگیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، دل بڑا کر لیں، اور پھر تاکہ خوشی خوشی انشاءاللہ ہم نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں. اللہ پاک جو آج ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی پیاری باتیں